بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے لیے ایک بہادر صحابیہ کے جنگ میں بہادری کا قصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کے دور میں بہادر خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کس طرح سے جنگ لڑا کرتی تھی اور مجاہدوں کی کام آیا کرتی تھی، ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور وقت آنے پر تلوار لے کر دشمنوں کے صفوں میں گھس جایا بھی کرتی تھی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کا اسلام اور جنگ میں شرکت کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع زمانہ میں مسلمان ہوئیں اور بیعت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول شروع میں چھپ کر مسلمان کرتے تھے، یعنی مسلمان بناتے تھے، کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو، نئے مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانہ میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان میں یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئی، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، عمرۃ القضا، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہے کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھو مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ شروع میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا بندھا رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی۔ 12-13 زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈوں پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا؟ کہنے لگیں کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو میں ابن قیمہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے جن میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر وار کیے، مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد کے لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ ام عمارہ بھی کمر باندھ تیار ہو گئی، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام عمارہ کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ احد کی لڑائی میں اور بھی بہت سے زخم آئے تھے۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑ سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح سے پیدل ہوتے جب بات تھی اس وقت اصل مقابلہ کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال پر روکتی تھی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کے لیے بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نپٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو میں زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگی کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے ام عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی
رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نپٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگیں کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزرے۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامے میں زبردست لڑائی ہوئی، اس میں بھی ام عمارہ شریک تھی۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 سال تھی، 43 جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 سال تھی، 52۔ اس عمر میں ایسے مارکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری صحابیہ جن کے ایمان میں پختگی اور بہادری کا عالم اور قصہ آپ نے سنا۔